تعالیٰ نے یعنی یہاں پر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کے ساتھ لڑو کہ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، متقی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المتقین، تو اگر آپ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ خود آپ کے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو تقوی اختیار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جی عبد المعیز، تقوی والا کون ہوتا ہے انسان؟ نہیں، تقوی والا انسان کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بارک اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، برائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں برائیوں سے بچتے رہتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں، وہ انسان تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور جو ہر وقت یہ سوچ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے بھی ہوں تو کوئی برائی نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں سنتے ہیں، ہم کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے بری بات، کوئی چیز دیکھ بھی نہیں سکتے بری چیز، کوئی سن بھی نہیں سکتے، کوئی کر بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان اس طرح سے زندگی گزارتا ہے نا، وہ برائیاں کر ہی نہیں سکتا، وہ نیکیاں ہی کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نا اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو سنتے ہیں، ایون وہ برا سوچتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے دل میں اور میرے دماغ میں جو خیال آیا ہے نا، اگر برا خیال آیا نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اگر میں نے برائی کا ارادہ بھی کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تو اس لیے میں نے وہ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسانوں کو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جو صورت نازل ہوتی ہے نا، تو جو لوگ تو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو لوگ دل میں جن کے ایمان نہیں ہوتا، جن کے دل میں بیماری ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ منافقین کے دل میں بیماری ہے، اور کون سی بیماری تھی؟ نفاق کی، منافقت کی بیماری ہے، تو ان کی وہ بیماری میں، وہ مرض میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھا دیا، یعنی ان کی جو بیماری ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ایسا ہے کہ ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ برائی کی طرف جاتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے برائی کا راستہ آسان ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت ہی چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ تو ہم نے ہدایت کے لیے دعا پڑھی تھی نا، کون سی دعا پڑھی تھی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو یہ پڑھتے رہنا انشاءاللہ، آپ نے دعا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، رمضان کے منتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ دعائیں بھی کرنی ہیں، تو رمضان میں ایک جو روزہ دار ہے اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، رد بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ نے دعا کرتے رہنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ سورہ توبہ کمپلیٹ ہوئی اور سورہ یونس سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ توبہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ یونس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آیات دی ہیں؟ 109 آیات اور 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں۔ یہ قرآن کی 10ویں صورت ہے، قرآن کی 10ویں صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ اس پوری صورت میں نا بچوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں آپ کو پتہ ہے نا رسول کریم تو سیدنا یونس علیہ السلام، سورہ یونس ہے نا، تو سورہ یونس میں توحید کا ذکر ہے، سورہ یونس میں توحید کا ذکر ہے اور رسالت کا ذکر ہے، اور سیدنا یونس علیہ السلام ایک نبی بھی تھے، ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو بلایا تھا نا اللہ کی توحید کی طرف، تو اس وقت نا وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو جب انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے تو آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ پھر ڈر گئے تھے وہ لوگ۔ سیدنا یونس علیہ السلام ان سے غصہ ہو کے چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ جو قوم تھی نا، جیسے ہی وہ علاقے سے نکلے نا، اس قوم کے اوپر اب اللہ کا عذاب آنا تھا نا، وہ قوم جو تھی ریپینٹ کر گئی، انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کر لی اور عذاب رک گیا اللہ تعالیٰ کا۔ حالانکہ پہلے والی قوموں پہ کیا ہوا تھا؟
ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا. جب نبی انہیں ڈراتے بھی تھے نا, وہ کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں, بادل ہی تو ہے, بارش ہی تو برسے گی, کچھ نہیں ہوتا, انجوائے کر لیں گے. تو وہ عذاب تھا اللہ کا آتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہوتی تھی کہ جب آندھی بارش, کوئی بجلی چمکتی یا کوئی ایسا حالات خراب ہوتے نا, فوراً اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے, ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فوراً دعائیں کریں کہ اللہ اس میں کوئی عذاب نہ ہو. تو قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی کہ انہوں نے فوراً دعائیں کی, اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا. لیکن کیا ہوا, حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے نا, تو کشتی کا ویٹ زیادہ ہوا, طوفان آیا, تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے نا کشتی سے اتر جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اتارا گیا, ان کا ہی نام بار بار آ رہا تھا, یہ اللہ کی حکمت تھی. اب جب ان کو کشتی سے نکالا گیا تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھا لیا. اور حضرت یونس علیہ السلام, اب سمندر کا بھی اندھیرا تھا, پھر رات کا بھی اندھیرا تھا, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اندھیرا تھا, اتنے اندھیروں میں بند تھے. اور پھر کیا کہہ رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کی توحید کی بات کی کہ اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, میں ہی ظالموں میں سے ہوں, یعنی میری غلطی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے فوراً ہم نے ماننا ہے کہ ہماری مسٹیک ہوئی ہے, اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں, ہماری طرف سے مسٹیک ہوئی ہے. اور پھر اسی طرح عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارنا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے خالص ہو کر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ بھی دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا دنیا کی ایک مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال نا اس پانی کی طرح ہے کہ جب پانی برستا ہے نا زمین کے اوپر, تو زمین جو ہے وہ بڑی اچھی لہلاتی گرین ہو جاتی ہے, سبزی اس پہ بہت اچھے اچھے پودے درخت اگتے ہیں. اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو ایک آندھی چلتی ہے, اور پھر ساری کی ساری فصل کٹی پھٹی ہوتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اور اسی طرح دنیا ہے, جب اللہ چاہے گا تو یہ بالکل ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اللہ کے اختیار میں ہے, اور اللہ کا ہی حکم چلتا ہے, اللہ کے حکم سے ہی دن اور رات آتے جاتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا. لیکن وہی لوگ ہیں جو اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. ان کو ان کے چہرے کے اوپر نہ تو کوئی سیاہی ہوگی, نہ ان کو کوئی ذلت ہوگی, اور وہ عزت کی جگہ پہ رہیں گے, وہ لوگ جنت والے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں تو برائی کی رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں فرمایا ہے کہ ایمان جو لانے والے ہیں نا لوگ, وہ جو بھی لوگ زمین میں ہیں جن کے لیے اللہ چاہتا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ ہی ایمان لانے کے لیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی, اور اللہ کے حکم سے ہی جو لوگ گندگی میں, شرک کو اور کفر کو اللہ نے گندگی کہا ہے کہ جو لوگ گندگی میں رہنا چاہتے ہیں وہ گندگی میں ہی رہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں, جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ